میرا دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوچھنے کا دن ہے، آپ کے سوال ہمارے جوابات، تو پوچھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول زرداری اور مریم نواز میں سے کون زیادہ بیٹر پولیٹیشین ہے؟ اور یہ کہ بلاول زرداری کی جس طرح اپ برنگنگ ہوئی، جو ان کی کلاس ہے اور کوالیفیکیشن ہے جو جہاں انہوں نے حاصل کی، اس حساب سے، مینرز کے حساب سے وہ موجودہ حکومت کے وزیروں اور ان کے لوگوں سے کتنے بہتر ہیں؟ دیکھیں، موازنہ اس طرح کا میرے خیال میں جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل یا اکیڈیمک ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے، لیکن پریکٹیکل پالیٹکس سے اس کا تعلق فی الفور بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر نا بہت سارے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں، مثلا نمبر آف ووٹس، کس جماعت کے پاس نمبر آف ووٹس زیادہ ہیں، تو ذرا جس جماعت کے پاس نمبر آف ووٹ زیادہ ہیں اس کے لیڈر کو ایک بہت بڑا ڈیسائسو ایڈوانٹیج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس جماعت کے پاس بیانیہ جو ہے وہ تگڑا ہے، اور کس جماعت کے پاس اپنے آپ کو مشتہر کرنے کا اور اپنے پیغام کو پھیلانے کا نظام بہتر ہے۔ شخصیات میٹر کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں جمع سال ہیں، ظاہر ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ہی از دا ینگر آف دا ٹو، دونوں کی پولیٹیکل لیگسیز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری باہر سے ایجوکیٹڈ ہیں، ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سوچ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مریم نواز بھی کسی گاؤں سے نہیں اٹھ کے آئی ہوئی، ان کی گرومنگ سیاسی حالات اور واقعات نے کافی اچھی کی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اچھی قیادت کا جو معیار ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے اور جمہوریت کے لیے کیا راہیں کھولتے ہیں۔ جو لیڈر یہ کام کر پائے گا دونوں میں سے وہ بہتر لیڈر ہوگا، لیکن دونوں جو ہیں ہیوی ہٹرز ہیں، وہ بالکل پش اوورز نہیں ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دیر سے انہوں نے انیشیٹ کیا ہے اپنے آپ کو، لیکن انہوں نے چند مہینوں کے اندر بہت سی جگہ گین کی ہے، اور مریم نواز نے بھی حالات و واقعات نے ان کو اس نقطے پر لایا جہاں پر وہ ایک بڑا کلیدی رول پلے کر سکتی ہیں۔ تو لیٹس سی کہ دونوں میں سے اپنے ایڈوانٹیجز کو کون صحیح طریقے سے استعمال کرے گا۔ چلے صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ چیئرمین صاحب کا ذاتی معاملہ ہے، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مولوی کو جوتے مار کے مسجد سے کیوں نکالا جاتا ہے جو اس طرح کی حرکت میں پکڑا جاتا ہے؟ اب سوال میں آپ نے خود ہی جواب ہی دے دیا، تو اس کا میں کیا جواب دوں؟ سر طلعت صاحب، میرا نام محیب اللہ ہے اور میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سر سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح عمران خان کا جو گورنمنٹ ہے یا کابینہ جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے، کیا اس گورنمنٹ کے بعد کیا پھر جہالت کو یہ مقام حاصل ہوگی کہ ان لوگوں کو پھر سربراہ بنا دیے جائے جو مقدس جھوٹ بولنے والے اور عوام کو دھوکہ دینے میں ماہر ہو؟ کیا اس طرح پھر ممکن ہو سکے گا اس ملک میں؟ دیکھیں، مکمل ناکامی اور مکمل کامیابی کے بارے میں حتمی رائے آپ قائم نہیں کر سکتے اس وقت۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ محدود عرصہ ہے، اس میں انہوں نے بہت بونگیاں ماری ہیں اور بہت فل ٹاسیں کروائی ہیں، اپوزیشن کو چھکے بھی مارے ہیں، خود اپنے داؤ پیچ کے ہاتھوں امبیرس بھی ہوئے ہیں، اکانومی کے اوپر، خارجہ پالیسی کے اوپر۔ ویسے بھی جو بیانات ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو پریشان ہی بندہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اب اس کے اوپر بحث ہم کر سکتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کیا تھے۔ لوگ بھی موجود ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کے پاس بہترین ایچ آر موجود ہے، ایڈوائس موجود ہے، اس کو پروسیس کر کے ایک پالیسی میں کنورٹ کرنا ہے۔ کیا یہ کر پائیں گے یا نہیں؟ تو اوپننگ سٹارٹ جو ہے نا جی، وہ تو ان کا بہت ہی برا ہے، بہت جلدی انہوں نے اپنی وکٹیں خود ہی گرا دی ہیں۔ لیکن مڈل آرڈر کے اندر جا کے اگر اپنے آپ کو اسٹیبلائز کر دیں تو ہو سکتا ہے لیکن ٹرن اراؤنڈ، اور دیکھیں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ حکومتیں ٹرن اراؤنڈ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو گیا، الٹیمیٹ سفرر جو ہے یہ ملک ہے، تو امید ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اپنے کو حالات کو یہ درست کریں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی رائے جو ہے جو بہت سخت ہے بدل جائے۔ طلعت صاحب خالد بول رہا ہوں میں۔ تو طلعت صاحب، مجھے بس کائنڈلی ایک چیز میرا خیال ابھی تک آپ نے نہیں کی اسیسمنٹ، وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ذرا ذہنی اعتبار سے ذرا کائنڈلی ذرا
असेसमेंट करके ज़रा बताएं नाजरीन को कि किस टाइप की पर्सनैलिटी है, और जिस तरह के वादे किए थे जो बिल्कुल बेसलेस वादे थे, और उसके बाद भी अभी भी यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो काइंडली ज़रा साइकोलॉजिकल असेसमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, साइकोपोलिटिकल एनालिसिस जो है वो पॉलिटिकल फील्ड का और जर्नलिज्म का एक हिस्सा बन गया है। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका की मीडिया के अंदर अगर आप बहस देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जहनी कैफियत के हवाले से उनकी पॉलिसियों का और उनकी बातों का तजिया करते हैं। बैन अक़वामी ताल्लुकात के अंदर IR के अंदर एक बड़ी अहम थीरी है, मेजर थीरी नहीं है, उसका नाम है माइंड्स ऑफ मैन थीरी। यानी जो फैसला साज क़ुव्वतें हैं उनके जहन कैसे काम करते हैं, उसके ज़रिए आपने देखना है कि जंगें क्यों होती हैं और अमन क्यों कायम होता है। तो आपने जो सवाल किया उसकी बुनियाद बिल्कुल ठीक है। अब जहनी कैफियत जो है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दबाव के अंदर होंगे। उन्होंने इतने वादे किए हैं, हर रोज़ उनको एक उल्टी कलाबाजी लगानी पड़ती है। फिर उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर किसी लीडर के अपने बयानात इतनी मरतबा चलाए गए होंगे उनके नए बयानात के सामने रख के उनको शर्मिंदा करने के लिए, जितने इमरान खान के चलाए गए हैं। तो ज़ाहिर दबाव के अंदर होंगे। फिर उनको दूसरा उनका मामला ये है कि वो कभी फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नज़र आ रहा होता है फेलियर, उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनको ख्याल है कि ये लीडरशिप है कि हक़ाइक़ से आप नज़र चुराएं और रात को दिन कह दें और मट्टी को चट्टान बना दें। उनका ख्याल है कि लीडरशिप की क्वालिटी है। फिर उनको ऑल फॉल बातों के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। रोज़ाना उम्मीद नई दिलवानी पड़ती है। कभी तेल की बात कर देते हैं, कभी जॉब्स की बात कर देते हैं, कभी उनकी फार्मूलेशंस के अंदर हमें गड़बड़ नज़र आती है। फिर वो पढ़ के नहीं बोलते हैं, जिससे और ख़राबी पैदा होती है। जब वो पढ़ के बोलने लगते हैं उसके अंदर और गलतियाँ करते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनकी कम्युनिकेशन का बहुत गहरा ताल्लुक़ है उनके जहन के अंदर पर जो दबाव इस वक्त मौजूद होगा। बाकी उनके दूसरे मामलात भी हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास वो मालूमात नहीं है कि उन मसाइल का उनकी ज़हनी कैफियत के ऊपर जो असर है उसका तजिया कर पाऊँ। लेकिन ऐसे हालात में अमूमन हमने देखा लीडर दबाव में होते हैं।